عالم اسلام ہماری کہانی کے معزز ناظرین اسلام علیکم۔ میں فرقہ واریت پھیلانا اتحاد امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں، لہٰذا میرے اس مضمون کو شیعہ سنی اختلافات کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ خیال رہے کہ ایران کسی مذہب و مسلک کا نہیں بلکہ اپنے مفادات کی نگران اس ریاست کا نام ہے جو پاکستان کے مقابل بھارت کی دیرینہ اتحادی رہی ہے۔ ان حقائق کو جھٹلانا بھی ممکن نہیں کہ بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سرگرم بھارت کے کٹ پتلی بلوچ باغیوں کو ایران کی بھی بھرپور مدد حاصل ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن اور دیگر بھارتی ایجنٹوں سے ایرانی پاسپورٹ اور سفری دستاویزات کی برآمدی چھوٹیے ایران کی بھارت نوازی اور انٹی پاکستان سرگرمیوں کا ناقابل تردید ثبوت بنتے رہتے ہیں۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، اے ہائے امریکہ کے پرفریب نعروں کے شور میں پاکستانی سرزمین پر برستے ہوئے راکٹوں، سرحدی چوکیوں پر حملوں اور پاکستانی جوانوں کی شہادتوں سے یہی گمان ہوتا ہے گویا سرحد کے اس پار سے ایرانی نہیں بھارتی فوج حملہ آور ہے، لیکن یہ پاکستانی فوجی قیادت کی انتہائی بردباری ہے کہ خطے میں بھڑکتی ہوئی آگ کے پیش نظر 20 گنا فائر پاور رکھنے کے باوجود ایران کی اشتعال انگیز حرکتوں کا کبھی جواب نہیں دیا گیا۔ گزشتہ برسوں پاکستان کے ازلی دشمن بھارت، افغانستان اور امریکی کٹ پتلی ایران کی طرف سے پاکستانی بندرگاہ گودر کے مقابلے میں چابہار کی بندرگاہ کے مشترکہ پروجیکٹ کے اعلان سے ایران کی نام نہاد اسلامی انقلابیت، اسلام دوستی اور جذبات ہمسائیگی کا اصل چہرہ پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، تاریخ کی موم بتی جلائیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ایران کی سرزمین سے اسلام دشمن سازشوں کی روایت نئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی یہ سلسلے قدیم غیر مسلم ایرانی ریاستوں کے ادوار سے جاری ہے۔ سب سے پہلا قابل ذکر باب ایران کی غیر مسلم سلطنت قصر کا ہے کہ جب رسول اللہ کی طرف سے شاہ خسرو پرویز کو داون حق کا خط پہنچتا ہے اور وہ تیش میں وہ خط پھاڑ دیتا ہے۔ اب پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ جس طرح اس خسرو نے میرے خط کو پرزے کیا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس پیشین گوئی کے مطابق وہ پہلے عربوں اور پھر رومی فوجوں کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگتے ہوئے گرفتار ہوتا ہے۔ اس کے 18 بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی بیٹے شیرویہ کی قید میں اس کے ہاتھوں قتل ہو کر انجام عبرت کو پہنچتا ہے، اور بالآخر صرف 8 برس میں کسریٰ کی عظیم الشان سلطنت کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ اس گستاخ رسول کا تخت ہی کا نہیں بلکہ اس کی نسل تک کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ میں اتحاد بین المسلمین کا دائی اور فرقہ واریت کا سخت مخالف ہوں، لہذا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں تنہا چھوڑنے والے مختار سقفی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کا درجہ دینے والے عبداللہ بن سبا کے شیعہ ہونے کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے بات تفرقہ بازی کی طرف نکل پڑے گی۔ لیکن تاریخی حقائق ضرور لکھوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قاتل اور نئی ایرانی نسل کا ہیرو ابو لولو فیروز مسلم فتوحات سے خائف ایرانی عناصر ہی کا پالک مصر میں عیسائیت کے اتحادی بننے اور بنا مزاحمت بیت المقدس کو صلیبیوں کے حوالے کرنے والے فاطمی حکمران بھی ایران کے زیر اثر تھے۔ صلیبی لشکر کی مدد کرنے والا احمد بن عطا بھی ایرانی کٹ پتلی تھا۔ نور الدین زنگی کو زہر دینے والے فاطمی حشاشین، فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنانے والا کنز الدولہ بھی ایرانی النسل ہی۔ سقوط بغداد میں عباسیوں کے خلاف سازش کے کردار اور ہلاکو خان کو بغداد ہر حملے کی دعوت دینے والا غدار ابو اللقمی بھی ایران سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کا وہ ساتھی خواجہ نصیر الدین توسی بھی ایرانی تھا جسے ہلاکو نے غداری کے صلے میں انعام و اکرام سے نواز کر محکمہ اوقاف کا امین بنایا تھا۔ بغداد میں وحشیانہ قتل عام کرنے والے تاتاریوں کو خوش آمدید کہنے والے تمام عناصر ایرانی تھے۔ اسی طرح شام میں ہلاکو کا استقبال کرنے والا کمال الدین بن بدر الطفلسی بھی ایرانی تھا۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، اور حجر اسود کو چرانے والا ابو طاہر کرامتی بھی ایرانی حمایت یافتہ تھا، اور کعبۃ اللہ پر قبضہ کرنے والے دہشت گرد بھی ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ نبوت، مادیت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا مرتد محمد علی باب اور اس کا کفر پھیلانے کے لیے جان دینے والی شاعرہ قرۃ العین طاہرہ کا تعلق بھی ایران سے تھا، جبکہ نبوت کا ایک اور کاذب دعویدار مرزا غلام قادیانی بھی ایرانی النسل ہونے کا دعویدار ہے۔ اس کے پیروکار دائی اور فدائی کے نام سے مشہور ہوئے۔ فدائیوں کا کام اپنے مذہبی فلسفے کو سچا اور دوسروں کے نظریات کو باطل ثابت کرنا تھا، جبکہ فدائیوں کا کام مخالفین کو ہلاک کرنا تھا۔ دہشت انگیزی کی یہ تحریک اتنی منظم تھی کہ طاقتور حکمران بھی اس سے خوف زدہ تھے۔ آج پاکستان کے قریب و جوار اور صحرائے عرب کے کشیدہ حالات کا بغور جائزہ لیں تو آج کی ایرانی ریاست بھی حسن بن صبا کے نقش قدم پر چلتی کوئی بھارتی راہ کی مددگار نظر آتی ہے۔ مذہبی شدت پسندی کے بانی شاہ اسماعیل صفوی کا دور۔ تاریخی حقائق ہیں کہ ایران کی فرقوں کے نام پر دوسری مسلم ریاستوں میں
دخل اندازی بھی صدیوں پرانی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی دور میں ہوئی عظیم فتح ایران تک آقا منشی، اشکانیان اور ساسانی سلطنت کے ادوار میں زرتشتیت ایران کا سرکاری مذہب تھا، لیکن فتح ایران کے ساتھ ہی جب آخری آتش پرست ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو پورے ایران میں اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ 15ویں صدی تک ایران کی 2/3 اکثریت سنی العقیدہ تھی۔ تب تک شیعہ سنی تفرقہ کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن 15ویں صدی کے آغاز میں مذہبی شدت پسند صفوی سلطنت قائم ہوئی تو شاہ اسماعیل صفوی کی طرف سے سنی آبادی کو جبری طور پر شیعہ بنانے کی تحریک عروج پر تھی۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، شاہ اسماعیل صفوی بھی جدید ایران کی طرح ہمسایہ مسلم ریاستوں کے خلاف ایک سازشی کردار بنا رہا۔ اس نے ایک باغی ترک شہزادے مراد کی حمایت اور سلطان سلیم کا تختہ الٹانے کے لیے عثمانیوں کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا۔ مشہور جنگ چالڈران میں ایرانی شاہ اسماعیل صفوی کو شکست فاش ہوئی، جس کے نتیجہ میں دیار بکر اور مشرقی الفاشائی کوچک کا وسیع و عریض علاقہ ہمیشہ کے لیے ایران کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ عثمانیوں کے ہاتھوں اس شرمناک شکست کا بدلہ لینے کے لیے اسماعیل صفوی نے ایران کی سنی آبادی پر جس وحشیانہ جبر کا آغاز کیا وہ ایرانی مسلمانوں کے لیے کڑا وقت تھا۔ اسے ایران میں مذہبی شدت پسندی اور شیعہ ازم کے فروغ کے لیے ریاستی دہشت گردی کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اسماعیل صفوی سے قبل ایران میں کئی شیعہ حکمران رہے، لیکن کسی نے مسلک کو سرکاری مذہب بنا کر دوسرے مسالک کی نسل کشی نہیں کی۔ لیکن اسماعیل صفوی نے شدت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دے کر صحابہ اکرام اور امہات المومنین پر تبرہ کرنے کا سرکاری آغاز کر کے فرقہ واریت کی جو تحریک شروع کی، اس نے عالم اسلام کو تقسیم در تقسیم کرنے کی صلیبی سازش میں گھناؤنا کردار ادا کیا۔ اس وقت کئی شیعہ علماء کرام نے بھی اس کی سخت مخالفت کی، لیکن اسماعیل صفوی نے ان شیعہ عالموں کو بھی پھانسیاں دے کر قتل و غارت کا بازار گرم رکھا۔ صفوی دور میں لوگوں کو نہ صرف شیعہ ازم قبول کرنے بلکہ صحابہ اکرام اور امہات المومنین پر تبرہ کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ اس خونی تحریک کی مخالفت کرنے پر سنی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء بھی قتل کر دیے گئے اور لاکھوں خوف زدہ سنی مسلمان ایران چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی انقلاب کے بانی خمینی نے اپنی تحریر و تقریر میں صحابہ اکرام و امہات المومنین پر انتہائی غلاظت زباں تبرہ بازی شروع کر کے اسماعیل صفوی کی جس پلید طریقت کو تازہ کیا، آج اس کے نتیجے میں پورا خطہ خون آشام فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں گستاخان صحابہ و امہات المومنین، سیکولر صحافیوں، مذہب مخالف لکھاریوں ہی نہیں بلکہ توہین قرآن و رسالت اور گستاخ اہل بیت کے مرتکب قادیانی طبقات کو بھی ایرانی اداروں اور شیعہ شرح و ادیبوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ موجودہ دور میں سب سے قابل مذمت 1987 کی وہ مسلح دہشت گردی ہے جس میں ایرانی مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا، مگر سعودی فورسز نے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے تعاون سے یہ مذموم کوشش بھی ناکام بنا دی۔ اس واقعے میں 400 افراد شہید ہوئے۔ ان دہشت گردوں کے سرغنہ محمد حسن علی محمدی نے اعتراف کیا تھا کہ انہیں خانہ کعبہ کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دینے کا مشن سونپا گیا تھا۔ یمن سے کعبۃ اللہ کی طرف پیش قدمی کے دعوے اور سعودی سرحدوں پر خون ریزی کرنے والے حوثی قبائل کو بھی فرقہ واریت کے پروموٹر ایران کی عسکری مدد حاصل ہے۔ عراق میں امریکیوں کو خوش آمدید کہنے والے سیستانی اور حکیم بھی ایرانی ہے۔ افغانستان میں لاشوں میں پٹرول بھر کر ڈیتھ ڈانس کروانے والے ہزارہ قبائل کے بابا مزاری جیسے ظالم ترین جنگجو کو اسلحہ کی فراہمی اور امریکہ اور نیٹو قبضہ کو خوش آئند قرار دینے والے بھی ایرانی حکمران تھے۔ شام میں مسلمانوں پر کیمیائی ہتھیار برسانے والے بشار الاسد سے مل کر لاکھوں مسلم کے قاتل بننے والے عراقی حکمرانوں کو بھی ایران کی کھلی مدد حاصل۔ برما کے مسلمانوں کے قتل پر بدھ قاتلوں کی حمایت کا اعلان کرنے والا واحد اسلامی ملک بھی ایران ہے۔ پاک و ہند کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا مخبر بننے والا شاعر مرزا غالب بھی ایرانی النسل تھا۔ سلطان ٹیپو کا جرنیل میر صادق اور نواب سراج الدولہ کا غدار جرنیل میر جعفر بھی ایرانی تھے۔ جمہوریت کا پہلا قاتل اسکندر مرزا اسی غدار میر جعفر کا پڑپوتا تھا۔
سقوط مشرقی پاکستان کے کردار جنرل رانی اور یحییٰ خان بھی ایران سے تعلق رکھتے تھے۔ قابل توجہ ہے کہ دجال کے خروج اور اس کے حواریوں کے بارے مصدقہ احادیث کے مطابق دجال کا خروج ایرانی شہر اصفہان سے ہوگا اور 70,000 اصفہانی یہودی اس کے ہمراہ ہوں گے۔ چشم کشا حقیقت ہے کہ ایرانی حکومت نے عراق ایران جنگ میں ہلاک ہونے والے ایرانی یہودیوں کی قومی خدمات کے اعتراف میں ان شہیدوں کی یادگار بنائی ہے۔ ایرانی یہودی برادری کے صدر ہمایوں نجف آبادی کے مطابق جو اس یادگار کو دیکھے گا وہ ان شہید یہودیوں کی ایران کے لیے دی گئی قربانیوں کو ضرور یاد کرے گا۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، معزز احباب، ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیا اول تا آخر ان تمام ناقابل تردید تاریخی حقائق اور خطے کی مسلم ریاستوں کے اندر جاری تازہ باتازہ ایرانی مہم جویوں سے عقل انسانی کسی طور یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ ایران واقعی امریکہ اور یہودیوں کا مخالف عالم اسلام اور پاکستان کا دوست ہے؟ اگر کوئی دوست ایسا سمجھتا ہے تو آئیے اس کی مرگن عقل و فہم کے سوگ میں مل کر سینہ کو بھی کرے۔ آج ایرانی ریاست کی مذہبی شدت پسندی اور پاکستانی مفادات و سالمیت کے خلاف بھارت اور افغانستان سے اتحادی منصوبہ بندیاں عالم عرب و عجم کے مسلمانوں کے وسیع تر اتحاد کی متقاضی ہیں۔ آئیے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے پرعزم دفاع کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کا مشترکہ دفاع مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر اتحاد عالم اسلام زندہ باد، ناموس رسالت، حرمت اہل بیت اور تقدس صحابہ زندہ باد کے ساتھ فرقہ واریت مردہ باد کا نعرہ لگائیں۔